اگر تیرے نزدیک حضرت معاویہ نعوذ باللہ شجرہ خبیثہ میں فرعون قارون حامان کے ساتھ ہیں تو پھر تو نے حضرت حسن کو بھی برا کہا کیونکہ وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں، تو نے حضرت حسین کی توہین کی کیونکہ وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ پیار اور محبت جس سے ہے اس کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ ہاں اگر تمہیں وہ بال کے برابر بھی اچھی نہیں لگتی اور ان کی حیثیت نہیں لگتی تو واقعتاً تم نے اس کو اپنی ماں نہیں سمجھا اور انہوں نے تمہیں اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا میں اہل ایمان کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے نبوت کی زبان سے جنت کی ضمانت دے رکھی تھی۔ جن کو آقا جنتی کہیں یہ ظالم شخص ان کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ ایسا شخص جو ازواج مطہرات کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، حضرت علی کا گستاخ ہو، حسن و حسین کا گستاخ ہو، مرزا جیلمی اس کو کہتا ہے حافظ اللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سوشل میڈیا پر ایک شخص شہنشاہ نقوی کے نام سے معروف ہے۔ اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے لیے سب سے ناپسندیدہ نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ انسانوں کا یہ نام ہو۔ اس نے اہل اسلام، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی کی ہے، اور اہل اسلام، اہل ایمان اپنی ماں کا تحفظ اور ان کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اگر یہ شخص ان کو اپنی ماں سمجھتا ہوتا تو یہ کبھی ان کی توہین اور گستاخی نہ کرتا۔ در حقیقت یہ شخص ان کو اپنی ماں ہی نہیں سمجھتا، اور واقعتاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے آپ کو ان جیسوں کی ماں نہیں سمجھتی تھیں۔ انہوں نے واضح کہا ہوا تھا کہ میں اہل ایمان کی ماں ہوں۔ اگر یہ اہل ایمان ہوتا تو یقیناً وہ ان کو اپنی ماں سمجھتا اور ان کی توہین نہ کرتا۔ اس ظالم نے جھوٹا واقعہ بنا کر امی جان کے بارے میں یہ نازیبہ کلمات کہے کہ وہ ایک بال کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو ایک صحابیہ نے سوال کیا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا ہے فاطمہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال تو اچھا ہے، گردن ہلائیے تھوڑا سا، سوال تو اچھا ہے نا۔ کہنے لگی کہ آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور زہرا علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ حضرت عائشہ سے سوال ہو رہا ہے، جواب بھی انہی سے چاہیے نا۔ حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ مجھے پتا ہے میری مجلس اہل سنت بھی سن رہے ہیں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور اردو میں پڑھ رہا ہوں تو ایک جملے کی لطافت لینا چاہتا ہوں۔ یہ بال برابر نہیں ہے، یہ بال برابر نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ پیار اور محبت جس سے ہے اس کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ ہاں اگر تمہیں وہ بال کے برابر بھی اچھی نہیں لگتی اور ان کی حیثیت نہیں لگتی تو واقعتاً تم نے اس کو اپنی ماں نہیں سمجھا اور انہوں نے تمہیں اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا میں اہل ایمان کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ اور قرآن نے بھی کہا تھا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں اہل ایمان کی ماں ہیں۔ اگر تو ان کو اپنی ماں سمجھتا ہے تو پھر بھی تو اپنی ماں کا گستاخ ہے، تب بھی تیرا انجام واضح ہے۔ اور اگر تو اپنی ماں نہیں سمجھتا اور واقعتاً نہیں ہے وہ تیری ماں تو پھر تو اپنا انجام دیکھ لے کہ تیرا طریقہ کار اور تیرا رویہ کن کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اس ظالم شخص نے صرف امی عائشہ کی توہین نہیں کی بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی توہین کی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی توہین کی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کی، زین العابدین رحمہ اللہ کی توہین کی، سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ ان کی توہین کی، بے شمار اہل بیت کی توہین کی۔ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ اس ظالم شخص نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا شجرہ خبیثہ سے مراد نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے، معاویہ ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں۔
اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ اس ظالم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نمرود کے ساتھ ملایا، فرعون کے ساتھ ملایا، قارون کے ساتھ ملایا، شداد کے ساتھ ملایا۔ ارے میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر تیرے گندے ذہن کے مطابق یہ نمرود، فرعون، شداد، حامان، قارون کی لڑی میں ہے، معاویہ بھی ان کے ساتھ ہے، تو مجھے بتا جو معاویہ کو اپنا امام مانے پھر وہ کدھر جائے گا؟ میرا عقیدہ یہ ہے قارون جہنم میں، نمرود جہنم میں، فرعون جہنم میں، شداد جہنم میں، معاویہ جنت میں جائے گا۔ تو میں ان دونوں کو الگ سمجھتا ہوں، اگر تو ان کو اکٹھا سمجھتا ہے مجھے بتا، جو فرعون کے ساتھ ہو وہ کہاں؟ تیرے نزدیک وہ ادھر گئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امام کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ زین العابدین رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کو اپنا خلیفہ سمجھا، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا خلیفہ اور امام سمجھا۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اگر تیرے نزدیک حضرت معاویہ نعوذ باللہ شجرہ خبیثہ میں فرعون، قارون، حامان کے ساتھ ہیں، تو پھر تو نے حضرت حسن کو بھی برا کہا کیونکہ وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں۔ تو نے حضرت حسین کی توہین کی کیونکہ وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں۔ تو نے ہزارہ صحابہ کی توہین کی کیونکہ وہ بھی معاویہ کے ساتھ ہیں۔ تو نے حضرت حسین اور ان کے والد کی بھی توہین کی کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر رکھی تھی۔ اگر حضرت حسن، حسین، علی، حضرت زین العابدین، حضرت عقیل ان کو اپنا ساتھی مان رہے ہیں، ان کو مسلمان مان رہے ہیں، تو تم غلط ہو۔ ان کا ان کو مسلمان ماننا، اپنا خلیفہ بنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان کی کیٹاگری سے باہر ہو۔ ناظرین، صرف اسی تک بس نہیں، اس ظالم نے عشرہ مبشرہ صحابہ کی بھی توہین کی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے نبوت کی زبان سے جنت کی ضمانت دے رکھی تھی۔ جن کو آقا جنتی کہیں، یہ ظالم شخص ان کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جن کا ماضی بہت اچھا تھا مگر مستقبل برباد ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، زبیر کو چھوٹا نام نہیں ہے، طلحۃ الخیر کو چھوٹا نام نہیں ہے۔ ماضی بڑا اچھا تھا، مستقبل خراب ہوا ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھ کے گھوڑا موڑ کے جانے لگا۔ میں زبیر سے پوچھوں گا، زبیر کہاں جا رہے ہو؟ جب تم پر حق روشن ہو گیا، جب تم پر صداقت واضح ہو گئی، تو لا تعلقی اسلام کی لغت میں نہیں ہے۔ اگر مجھ پر روشن ہو گیا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، تو مجھے حق کی جانبداری کرنی ہے، مجھے سچ کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن یہ چلا گیا میدان جمل چھوڑ کر، اور ایک شخص نے رستے میں اسے تنہا پا کر اس کا سر قلم کر لیا، اور سر لا کر جب مولا کے سامنے رکھا تو حضرت نے تعجب سے اسے فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ یہ واحد مقتول اور قاتل ہے جو دونوں اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ مارنے والا بھی بغیر امام کی اجازت کے مار رہا تھا اور مرنے والا بھی امامت سے خارج ہو چکا تھا۔ اس ظالم شخص نے ان کو جہنمی کہا ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جنتی سمجھا اور ان کے قاتل کو جہنمی سمجھا۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، شہنشاہ نقوی جھوٹ بول رہا ہے یا نعوذ باللہ حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ ظالم جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر کے قاتل کو جہنمی کہا، زبیر کو جنتی سمجھا، یہ ظالم ان دونوں کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اور بدبختی کی انتہا یہ ہے، ایسا شخص جو ازواج مطہرات کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، حضرت علی کا گستاخ ہو، حسن و حسین کا گستاخ ہو، مرزا جیلمی اس کو کہتا ہے حافظہ اللہ۔ یہ مجھے پتا ہے ایک شیعہ عالم ہے، میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ مرزا جہلمی اس ظالم شخص کے بارے میں کہتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے، یعنی اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ تم گالیاں دیتے رہو ازواج مطہرات کو، تم برا بلا کہو اہل بیت کو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری حفاظت کرے۔ مرزا صاحب ہوش کے ناخن لیں، ایک شخص کا عقیدہ اتنا گندا اور تم ان کے بارے میں حافظہ اللہ کہو،
तुम्हें भी अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ, इन जालिमों के ऊपर फौरन FIR काटी जाए और इनको पसे दीवारे जिंदा फेंका जाए। जो हमारी अम्मी का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है, सहाबा का गुस्ताख है, हुकूमत फिलफौर इसका नोटिस ले। अगर इनको गिरफ्तार न किया गया और इनके खिलाफ नोटिस ना लिया गया तो मुल्क के अंदर फितना फसाद और फिरका वारियत की लहर हवा लेगी और ये बहुत बड़े नुकसान तक पहुंच सकती है और फिर इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। इस वजह से हुकूमत को फौरन इनके खिलाफ एक्शन लेके इनकी जुबान बंद करवानी चाहिए और इनको सख्त तरीन सजा देनी चाहिए।